بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی ان پاک مبارک اور سعید گھڑیوں میں اپنی بارگاہ اقدس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جمعۃ المبارک کو میں نے قرآن مجید کی دو صورتیں سورہ رحمان اور سورہ محمد 55 نمبر سورہ مبارکہ سورہ رحمان اور 47 نمبر سورہ مبارکہ سورہ محمد، اس کے دو مقامات کو آج کی اس نشست میں نے موضوع بنایا ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہماری دنیا میں آمد اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، دنیا کو بالکل ترک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس نے پورا ایک نظام بنایا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ ہمارے سامنے کہ آپ نے دنیا کو ترک نہیں فرمایا، بلکہ دنیا کو بھی ایک حد تک اپنے سامنے رکھا ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا کیا۔ لیکن اصل تو مقصود ہمارا دنیا میں آمد کا اپنی آخرت کی تیاری ہے، اور آگے دو منزلیں ہیں، ایک طرف جنت ہے، دوسری طرف دوزخ ہے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ لیکن چونکہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے، اس کے مسائل، اس کے معاملات، اور پھر اس کے اندر اس کی رنگینیاں اور اس کے مزے اور اس کی حلاوتیں اور پھر خواہشیں، بے حساب خواہشیں جو انسان کو اور بندہ مومن کو اپنی منزل سے دور کر دیتی۔ تو آج کا موضوع اس لیے ہے کہ سورہ رحمان اور سورہ محمد میں جنت کا ذکر اللہ رب العزت نے ان دو مقامات پہ فرمایا۔ قرآن مجید کے اور مقامات پر بھی جنت کا ذکر ہے، تاکہ ہم جنت کے بارے میں کچھ سنیں اور سنائیں، اور اپنے اندر یہ خواہش اس درجہ مضبوط کر لیں اور یہ عزم اور ارادہ اپنے اندر کر لیں کہ میں نے ہر صورت میں جنت میں جانا ہی جانا۔ اور جب تک یہ بندہ دنیا میں یہ ارادہ نہیں کرتا اور عزم مصمم نہیں کرتا کہ میں نے کس منزل پہ پہنچنا، تو وہ اس درجہ اس کے حصول کے لیے سیریس بھی نہیں ہوتا، سنجیدہ بھی نہیں ہوتا، اور اسی طرح پھر جتنی اس کے لیے ضرورت ہے محنت کی، سٹرگل کی، کوشش کی، وہ اتنی محنت اور سٹرگل بھی نہیں کرتا۔ آج اوورآل جو ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کو یہ اپنا منتہا اور مقصود بنا رکھا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جنت پر ہماری اس درجہ نظر نہیں۔ نالج ہے، علم ہے، لیکن جو اس علم اور اس نالج میں حرارت ہونی چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، اور پیچھے اس کے جو ایک جوش ہونا چاہیے کہ میں نے جنت میں جانا، وہ ہمارے صبح و شام میں نظر نہیں آتا۔ دنیا میں ایک گھر بنانے کے لیے ایک بال سفید ہو جاتے ہیں اور وہ بھی صحیح نہیں بنتا۔
اور اسی طرح پھر دنیا کی بقیہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم الٹے سیدھے کتنے کام کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی پورے طریقے سے ہماری ساری خواہشیں پوری نہیں ہو پاتی، ساری زندگی اس پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، اس کی پوری سمجھ ہی نہیں۔ اگر پوری سمجھ آ جائے تو ہم تو دنیا کو ویسے ہی ٹھوکر مار دیں کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ اور اس میں مطلوب اور مقصود بھی کوئی مشکل نہیں کہ جنت کا اصول بڑا مشکل بنا دیا گیا، لیکن اس کے لیے سٹرگل لازم ہے۔ اب اس مقام پر جو دو مقامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنت کے والے سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جنت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ صرف اس لیے یہ دو مقامات میں نے لیے، یہ سورہ رحمان الرحمن 55 نمبر سورہ مبارکہ ہے، اور آیہ مبارکہ نمبر میں 46 سے اپنا مضمون شروع کر رہا ہوں۔ اور یہ بات شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی وہ کتنا کریم مالک ہے، کتنا شفیق اور کتنا مہربان مالک ہے۔ شروع میں ہی فرمایا یہ چیز میرے بندو تم اپنے اندر پیدا کر لو تو میں تمہیں ایک جنت نہیں تمہارے ساتھ جو 2 جنتوں کا وعدہ کرتا ہوں، 2 جنتیں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ تم تو ایک کے لیے پریشان ہو کہ ایک کیسے ملے گی، فرمایا میں ایک نہیں تمہیں 2 جنتیں عطا کروں گا، صرف اپنے اندر یہ ایک خوبی پیدا کر لو اہل ایمان۔ اور یہ سورہ الرحمن 55 نمبر سورہ مبارکہ اور آیہ مبارکہ نمبر 46 میں 46 نمبر میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے کل اپنے مولا کے حضور پیشی سے ڈر گیا، میں نے اپنے مولا کے حضور پیش ہونا ہے، پیش ہونا، اور ایک عمل کا جا کے جواب دینا ہے، بس جو یہ خیال اندر ڈال کے ڈر گیا میرا کیا بنے گا، اور پھر اس کے مطابق اپنی پوری کوشش اٹموسٹ کوشش لگا دی کہ میں جب پیش ہوں تو میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ خوف جس نے اپنے اندر پیدا کر لیا اپنے من میں، فرمایا اسے ایک نہیں ہم 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ خوف اس مالک کا، اس کریم کا، رحیم کا خوف، اور اس میں ایک پھر امپلیمنٹیشن، اس کی اپلیکیشن اس طرح ہوگی کہ پھر وہ بندہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی سے ڈر گیا تو اس کے صبح و شام میں یہ رنگ غالب آ جائے گا کہ جو کام بھی کرنے لگے گا تو وہ سوچے گا کہ جب یہ میرا معاملہ، یہ عمل میرے مولا کے حضور پیش ہوگا تو اس وقت میرا جواب کیا ہوگا اور میرا کیا معاملہ بنے گا۔ تو پھر اس خوف میں، اس فکر میں، اس پریشانی میں وہ ہر وہ کام کرے گا جس پر رب کریم راضی ہو، آقا علیہ السلام راضی ہوں، اور جو کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے مطابق پھر وہ اپنی زندگی گزارے گا۔ جہاں نافرمانی ہے وہاں سے پیچھے ہو جائے گا، جہاں نیکی اور خیر اور بلائی ہے اس میں وہ آگے بڑھے گا۔ یہ اس کی زندگی میں بنیادی ایک رنگ آ جائے گا اور اس کی ایک عادت قائم ہو جائے گی۔ اور ایسا شخص جو اپنے مولا کے حضور پیشی سے ڈر گیا، فرمایا ہم اس کو ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ وعدہ اللہ رب العزت کا سورہ رحمان میں 46 نمبر آیہ مبارکہ میں۔ اب اس میں فرمایا کہ اے جن و انس کے گروہ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے، پیچھے کرو گے، اس سے صرف نظر بھاگو گے، نہیں اس کو خاطر میں لاؤ گے۔ دیکھو تم صرف وہی سے ڈر جاؤ، خوف کھا لو، میں تمہیں ایک نہیں 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا کلام آگے آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دیکھو اپنے مولا کی عطاؤں کو تو دیکھو، صرف ڈرنے پر 2 جنتیں تمہیں عطا کر دوں گا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ یعنی کیا مطلب جٹلانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بندے میری طرف آئیں، لیکن میری نعمتیں کھا کھا کے بھی مجھ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میری طرف میرے بندے آئیں تو دنیا میں بھی نوازوں گا اور آگے پھر کرم اور فضل کے سارے دروازے کھول دوں گا اپنے بندوں کے لیے۔ اب یہ اس اگلی آیہ مبارکہ فرمایا وہ جو جنتیں ہیں
ان کے اندر کا منظر کیا ہوگا؟ فرمایا ذواتا افنان، وہ جنتیں کیسی ہیں؟ فرمایا کہ ان کے یعنی ان جنتوں میں، ان باغات میں جو درخت ہیں ان کی شاخیں لمبی لمبی ہیں اور وہ اس طرح آپس میں ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں اور اتنی کٹھی ہیں. اور یہ پیغام چونکہ اولین مخاطبین تو اہل عرب تھے، تو وہاں پر تو سائے کا ویسے ہی معاملہ بڑا مشکل ہے، صحرا ہے اور ریت ہی ریت ہے، پہاڑی پہاڑ ہیں. ان کو یہ منظر دکھایا جا رہا ہے کہ تمہیں جو 2 جنتیں عطا کی جائیں گی ان کے اندر درخت اس طرح اگے ہوئے ہوں گے کہ ان کی شاخیں آپس میں اس طرح کٹھی اور پیوست ہوں گی اور اتنی وہ سر سبز ہوں گی، اس درجہ ان کے اوپر کثرت سے پتے ہوں گے کہ وہ آپس میں اس طرح آپس میں ملی ہوئی ہوں گی کہ جس سے یعنی جن کو دیکھ کر ہی دل خوش ہو جائے. گھنی گہری ملی ہوئی شاخیں اور لمبی لمبی شاخیں ہوں گی ان باغات کی، گھنی شاخیں، ملی ہوئی شاخیں. ذواتا افنان، پوری آیہ مبارکہ اس پہ رکھی، صرف گھنی شاخوں کی تعریف کی، کیونکہ اہل عرب کو بتانا مقصود تھا کہ دیکھ لو تم دنیا کے لیے مارے ہو، تو جو ہم نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں وہاں پر سائے کا عالم کیا ہوگا، سبزے کا عالم کیا ہوگا، وہاں کی شادابی کا عالم کیا ہوگا. لمبی لمبی ملی ہوئی گہرے سائے پیدا کرنے والی رکھنے والی وہاں پر شاخیں ہوں گی ان باغات کی. ساتھ ہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے گروہ جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کس طرح اس مولا سے تم بھاگو گے، کس طرح بھاگو گے اس مالک سے. پھر آگے فرمایا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں 2 چشمے بہ رہے ہیں. فیہما، ان دونوں ہما تسنیہ کا ضمیر ہے، فیہما ان دونوں جنتوں میں، عینان یہ تسنیہ کا صیغہ، 2 چشمے ہیں، تجریان بہتے ہوئے. کسی بھی باغ میں یہ جو دنیا میں بھی چشمے بنائے گئے ہیں، فوارے فاؤنٹین لگائے جاتے ہیں، تو وہ حسن کو دوبالا کرتے، دیکھنے والے کی طبیعت کو بڑا پرکیف بنا دیتے ہیں، فرحاں و شاداں کر دیتے ہیں. جب کسی بھی باغ کے اندر جب فاؤنٹین جو وہ ابھر رہے ہوتے ہیں اور چھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہی کیفیت جنت میں بھی بیان فرمایا 2 چشمے خوب چھلک رہے ہوں گے، جاری ہوں گے، بہ رہے ہوں گے، جو جنتیں ایک جنتی کو عطا کی جائیں گی، 2 جنتیں جو ایک جنتی کو عطا کی جائیں گی. فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر فرمایا فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ. فرمایا ان دونوں جنتوں میں، فِيهِمَا ان دونوں جنتوں میں، مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ ہر میوہ، جتنی بھی میوہ جات کی قسمیں ہیں، فرمایا زوجان اس کے جوڑے جوڑے ہوں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ہر میوے کا، ہر پھل کا جوڑا ہوگا جنت میں. 2 جنتیں ایک جنتی کو عطا کی جائیں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر اگلا منظر فرمایا مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ. فرمایا کہ اہل جنت تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اپنے بستروں پر، عَلَىٰ فُرُشٍ یا اپنے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، بڑے لطف کے ساتھ اور بڑے مزوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. بَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ، تو جو اس کا استر ہے یعنی جس کے اوپر وہ بچھونے کے اوپر والی جو تہ ہے اس کی، وہ نرم دبیز اور بڑی ملائم قسم کی ریشم سے بنا ہوا وہ کپڑا اور بونا ہوا کپڑا ہوگا، جس کے اوپر بیٹھتے ہی مزہ آ جائے گا. اتنا نرم، اتنا ملائم، اتنا دبیز.
اس کے اوپر من استبرق وجن الجنتین دان، اور ان دونوں جنتوں کے پھل اہل جنت کے بڑے ہی قریب ہوں گے۔ یعنی منظر یہ ہوگا، حدیث مقدسہ میں بھی آیا ہے، لیکن چونکہ مقصود اس مقام کو کور کرنا ہے کہ اہل جنت جب اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، تو کسی قسم کا پھل بھی جب وہ چاہیں گے کہ ہم کھانا چاہتے ہیں، تو وہ اوپر سے پھل ہر قسم کے اتنے قریب ان کے ہوں گے، یہاں پر جو لفظ ہے دان، اتنے قریب جھکے ہوئے ہوں گے کہ اہل جنت کو اٹھ کر کہیں دور سے جا کے توڑ کے لا کے بیٹھ کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ ادھر بیٹھے ہی ارادہ کریں گے اور وہ پھل ان کے بالکل اوپر لٹک رہا ہوگا، اور ادھر سے پکڑ کے توڑ کے حضرت صاحب ادھر ہی کھانا شروع کر دیں گے۔ جی، یعنی اتنی تکلیف اور اتنا تردد بھی اہل جنت کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے لطف و کرم کا یہ عالم ہوگا اہل جنت کے اوپر۔ صحیح بات ہے، اگر سمجھ آ جائے، پوری سمجھ آ جائے، تو یہ ایک دن کی نشست ہی ساری زندگی محنت کے لیے کافی ہے کہ ساری زندگی محنت کریں، ایک دن کی موج اس طرح مل جائے، مزہ مل جائے، تو یہ تو فوریور، ہمیشہ کی خلود بالجنہ، ہمیشہ کے لیے یہ نعمتیں جو مل جانی ہیں پھر ہمیشہ کے لیے، کبھی اہل جنت کو جنت سے نکالا نہ جائے گا اور ان نعمتوں سے کبھی ان کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 55 نمبر آیت کا کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس پر ناشکری کرو گے، کس کس نعمت کو اپنے استعمال میں لا کر اور سن کر بھی تم اپنے مولا اور مالک سے بھاگو گے، اور ان نعمتوں کو پانے کے وعدے سے سٹرگل سے بھاگو گے، جی چراؤ گے، بے غرض ہو جاؤ گے، بے مقصد ہو جاؤ گے اس حوالے سے۔ یہ سارا کچھ سن کر بھی اور میرا کلام سن کر، میری خبریں سن کر بھی تو مجھ سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس نعمت کو پانے سے بے نیاز ہو جاؤ گے، غفلت کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا کی جھوٹی رنگینیوں میں، جھوٹی نعمتوں میں، چند روزہ نعمتوں کے لیے اپنا اتنا بڑا انعام، اس سے تم اپنے آپ کو محروم کر لو گے۔ پھر آگے فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا کہ ان جنتوں میں قاصرات الطرف ایسی حوریں ہوں گی جو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، شرم و حیا کی، ایک تو جو اپنی ازواج ہیں، جو نیک اور صالح ازواج ہیں، یہ بھی جنتوں میں ہوں گی، اور یہ ملکہ ہوں گی وہاں پر، دنیا کی نیک صالح بیویاں وہاں پر جا کر زوج بنیں گے صالحیت اور تقوی کی بنیاد پر، وہاں جوڑے تقوی کی بنیاد پر ہوں گے، تو یہ بیویاں بھی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ہوں گی، اور فرمایا کہ وہ شرم و حیا کی پیکر ہوں گی، نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھنے والی ہوں گی، اور یہ بھی عورت کی شان اور حسن ہے، اور یہ اس کی صفت ہے۔ فرمایا کہ جس جنتی کو جو حوریں خاص کی گئی ہیں، یہ نیچی نگاہ رکھنے والی، شرم و حیا کی پیکر، ادب کی پیکر، فرما بردار حوریں جس جنتی کو عطا کی جائیں گی، تو جو جس جنتی کا مقدر ہے جب وہ جنت میں جائے گا اور جو حوریں اس کو ملیں گی، اس جنتی کے جنت میں جانے اور ان حوروں سے ملنے سے پہلے تک ان حوروں سے نہ کوئی انسان ملا ہوگا اور نہ کوئی جن ان سے ملا ہوگا، نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا اور نہ جنوں میں سے کسی نے ان حوروں کو چھوا ہوگا۔ اس درجہ پاکیزہ، لم یطمثہن، ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، مس تک نہ کیا ہوگا کسی جن اور انسان نے، جو ایک جنتی کے عقد میں اور ایک جنتی کی ملکیت میں جو حوریں آئیں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا
وہ حوریں جب جنتی دیکھے گا ان حوروں کو کأنہن الیاقوت والمرجان، تو وہ یاقوت جس طرح خوبصورت چمکتا دمکتا پتھر ہوتا، موتی ہوتا، مرجان جس طرح چمکتا دمکتا موتی ہوتا ہے، جب جنتی اپنی حوروں کو دیکھے گا تو وہ حوریں اس کو یاقوت اور مرجان کی طرح خوبصورت لگیں گی۔ اس درجہ ان حوروں کا حسن ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، فرمایا نیکی کے بدلے میں نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا؟ فرمایا کہ یہ جو سارے احسانات، یہ انعامات، یہ مہربانیاں جو تمہیں بتائی جا رہی ہیں، فرمایا جو تم نے دنیا میں نیکی کی، میرے حکم کو مانا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، میرے دین کو فالو کیا، نیکیاں کمائیں، فرمایا انہی نیکیوں کا بدل میری بارگاہ سے یہ تمہارے ساتھ نیکی ہے۔ اور دنیا میں بھی اصول دے دیا، فرمایا کوئی نیکی کرے تو نیکی کا بدل اس کو نیکی سے دیا کرو، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا۔ تو فرمایا جو تم دنیا میں میرے ساتھ وفا کر رہے ہو، میرے حبیب سے وفا کر رہے ہو، میرے دین کو فالو کر رہے ہو، اور دنیا میں تو مشکلات کا سامنا کر رہے ہو، اپنا تن من دن میرے حبیب میرے دین کے لیے قربان کر رہے ہو، تو فرمایا یہ اس نیکی کا بدل ہے جو آج تمہیں جنت میں عطا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا نیکی کرنے والوں مت سمجھو کہ نیکی کی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، نو، فرمایا نیکی ڈٹ کے کرو، جب میرا بدل سامنے آئے گا، نیکی کا بدلہ میری طرف سے مہربانی اور نیکی کی صورت میں آئے گا، تو پھر تم دیکھ کے خوش ہو جاؤ گے، اور تمہیں اپنی قربانیاں اور نیکیاں کہ کیا کچھ اس کے لیے قربانی دی سب بھول جاؤ گے میری عطا کو دیکھ کر۔ فرمایا کہ یہ دو جنتوں کی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا کہ یہ دو جنتوں کی ہم نے بات کی، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، فرمایا یہ صرف دو جنتیں نہیں ہیں کہ جنتی کو عطا کی جائیں گی، اس کے علاوہ بھی دو جنتیں اور دو جنتیں بھی اس جنتی کو عطا کی جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں ایک پلاٹ کے لیے، ایک گھر کے لیے مر جاتے ہیں، حلال حرام میں تمیز، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی، سب کچھ لے لیتے ہیں، چند بچوں کی پرورش کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن ایک بندہ مومن، اس کو اللہ رب العزت نے کس طرح نوازنا ہے اور کیا کچھ عطا کرنا، اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں تو پھر ہم اس کی رضا کے معاملے میں کسی چیز میں کمپرومائز نہ کریں، کمپرومائز نہ کریں۔ فرمایا کہ مدہامتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا مدہامتان، پیچھے دو یعنی گنی شاخوں والی وہ جنتیں ہوں گی، اور یہاں پر مدہامتان کہ وہ شاخیں، وہ درخت، باغات اس طرح آپس میں ملے ہوئے ہوں گے اور اس درجہ سرسبز ہوں گے کہ سبزی ان کی سیاہی کی طرف مائل ہو جائے گی، سیاہی مائل سبزی، سبز ماحول کا حال ہوگا وہاں پر۔ فرمایا کہ مدہامتان، وہ دونوں گہری سبز رنگت میں سیاہی مائل لگتی ہوں گی، وہ دونوں جنتیں جو اس جنتی کو عطا کی جائیں گی۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں خوب چھلکتے ہوئے ابلتے ہوئے دو چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، فرمایا ان دو دوسری جنتوں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا ان میں میوے ہوں گے، کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فرمایا کہ ان میں جو دوسری دو جنتیں ہیں ان میں بھی حوریں ہوں گی جو بڑی خوب صورت ہوں گی، بڑی خوب سیرت ہوں گی، دیکھنے بھی خوبصورت لگیں گی، جب ان کے ساتھ آپ کے معاملات ہوں گے تو ان کا خلق اور ان کی عادتیں بھی بڑی حسین ہوں گی، خوش کر دیں گی تمہیں وہ اپنے حسن میں بھی اور اپنی سیرت میں بھی اور اپنے کردار اور عمل میں بھی۔ دنیا میں جھوٹے حسن کے پیچھے بھاگنے والوں آنکھیں کھولو، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورۃ فی الخیام، فرمایا کہ خیموں کے اندر پردہ نشین وہاں پر حوریں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، فرمایا ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے ان کو چھوا تک نہ ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ، سبز رنگ کے قالینوں پر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے قالینوں پر. وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، اور نادر اور نفیس بچھونوں پر وہ بیٹھے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آخری آیت مبارکہ 78 فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبارک بڑی برکت والا ہے اسم رب کا، آپ کے رب کا نام ذو الجلال وہ بڑی جلالت والا ہے، والاکرام اور بڑی شانوں والا ہے، انعام و اکرام والا ہے. اس کے ساتھ ایک آیت مبارکہ میں سورہ محمد کی ملانا چاہتا ہوں تاکہ یہ مضمون فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہاں پر بھی تھا کہ یہ جنت کن کو عطا کی جائے گی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے قیامت کے دن اپنے مولا کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا، جو کام کرنے لگا، جہاں نافرمانی تھی پیچھے ہو گیا، جہاں حکم تھا رضا تھی اس کو کر گزرا، چاہے سب کچھ داؤ پہ لگ گیا، میں اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. یہاں فرمایا کہ متقون کے ساتھ اہل تقوی، وہ بھی وہی ڈرنے والے، ان سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا متقین کو جو جنت عطا کی جائے گی اس کے اندر ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، اس کا مزہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب طہورہ کی نہریں ہوں گی، نہر کی جمع انہار ہے، نہریں ہوں گی شراب طہورہ کی، اور پینے والوں کو جو بڑی لذت دے گی وہ شراب. وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفَّةٍ، اور اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان اہل جنت کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ، اور بخشش ہوگی، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے. تو فرمایا اے اہل ایمان، ہے میرے بندو، جن کو یہ نہریں ملیں، جن کو یہ جنتیں ملیں، یہ اکرام و انعام ملے، یہ نعمتیں ملیں، یہ ان جو کفر میں پڑے، جو نافرمانی میں پڑے، جنہوں نے بد اعمال کیے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفا نہ کی اور بدعمالیوں کے ساتھ آئے، ان کا حال کیا ہوگا؟ کمن ہوا خالد فی النار، یہ ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جو آگ میں گئے اور ان کو پانی کھولتے ہوئے پیپ کا زخموں کا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جیسے ان کے پیٹ کی انتڑیاں کٹ جائیں گی اور پرزے ہو جائیں گی، ریزہ ہو جائیں گی جب ان کو اس پانی کو پئیں گے، ابلتے کھولتے ہوئے پانی کو. فرمایا کہ 2 ہی آگے منزلیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، فیصلہ تم نے کرنا ہے. دیکھو ہم نے کیا، یہاں 1 کلو دودھ ہم لینے میں پریشان ہے، خالص دودھ نہیں، وہاں پر نہریں ہوں گی. شہد، 1 بوتل شہد کی خالص کہیں سے ملنا مشکل ہے. وہاں انہار من عمل عسل مصفہ، وہاں صاف شیشے کی طرح صاف شفاف شہد کی وہاں پر نہریں ہوں گی. جنتی جدھر چاہے گا وہ نہریں ادھر ہی رخ کر لیں گی. اور آپ اندازہ کریں اتنا بڑا ریوارڈ جن کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا، وہ اس دنیا 100 کاٹ دنیا کے نظر اپنا سب کچھ کیے ہوئے ہیں اور اپنی انجام اور اپنی منزل کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.